بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یوسف غریب گھر کا بچہ سکول جاتا ہے۔ باپ کی پنچر لگانے کی دکان ہے۔ یوسف میٹرک میں تھا۔ گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ نہ کوئی منہ لگاتا، نہ کوئی رشتہ دار پاس بیٹھتا۔ جب گاؤں والے کوئی صدقہ خیرات کرتے تو ان کے گھر کھانا یا کچھ بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا ان کے گھر دے جاتے۔ یوسف کی ماں سادہ سی ان پڑھ، اپنا نام بھی کہاں لکھ سکتی تھی۔ یوسف کی ماں کو تمام رشتہ دار بلانا گوارا نہ کرتے تھے۔ بھائی بلاتے بھی کیوں، آج کل بھلا غریب کا کون بنتا ہے۔ سگا بھائی، امیر بھائی، غریب بھائی کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یوسف سکول سے گھر آیا، ماں کھانا بنا رہی تھی۔ یوسف بولا، اماں آج کیا چاچو کی بیٹے کی مہندی ہے، ہم نے نہیں جانا کیا؟ ماں بولی، پتر ہم کو بلایا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ یوسف بولا، اماں کیوں؟ چاچو نے ہم کو کیوں نہیں بلایا؟ بھلا پورے گاؤں کو بلایا ہے، بس ہم کو ہی نہیں بلایا۔ ماں مسکرائی، دفع کر پتر، ہم کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ باپ گھر آیا، یوسف کی ماں کو بولا، بھلی لوکے کیا بنایا ہے کھانے میں؟ یوسف کی ماں بولی، دال چاول بنائے ہیں۔ باپ کے چہرے پہ اداسی سی تھی۔ بولا، غریب ہونا بھی ایک سزا ہے نا؟ بھائی کی اچھی نوکری ہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ آج دیکھ لو، میرے سگے بھائی نے پورے گاؤں کو بلایا ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ بھلا پاگل، میں کوئی زیادہ کھانا کھا لینا تھا۔ یوسف کی ماں دال میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، اے جی آپ پریشان نہ ہوں، دفع کریں، نہیں بلاتے تو ہم کو کیا ضرورت؟ بھلا ان کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں عزت کا کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج غریب ہیں تو دن بدل جائیں گے، لیکن سوچو نا، ہم کتنے بھی حص ہو چکے ہیں، اپنوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہوتے، وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہوتے۔ کتنے کم عقل ہیں نا، ہم سوچتے بھی نہیں کہ جس اللہ نے دولت دی ہے کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ کیا وہ زوال کو عروج اور عروج کو زوال نہیں دیتا؟ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے قبروں میں سوئے کبھی بادشاہ وقت رہے تھے؟ یوسف سکول پہنچا، سردیوں کے دن تھے، دھند چھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھلی جوتی پہنی تھی، سردی لگ رہی تھی۔ ماسٹر نے کہا، یوسف کل سے بند بوٹ پہن کر آنا سکول، سمجھے؟ یوسف نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں گے۔ گھر آیا، ابا کا انتظار کرنے لگا کہ آج ابا گھر آتا ہے تو کہتا ہوں، ابا مجھے نئے بوٹ لے کر دو۔ شام کو ابو گھر آیا، یوسف سکول کا سبق پڑھ رہا تھا۔ ابو پاس آ کر بیٹھا، پتر جا اٹھ، میرے واسطے پانی کا گلاس لا۔ یوسف کہنے لگا، ابا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ابا بولا، جا پہلے پانی تو لا۔ ابو نے اپنے بوٹ اتارے، جلدی سے ابو کے بوٹ پہنے تو پانی کے نل کی طرف چل دیا۔ جب بوٹ پہن کر چلنے لگا تو نیچے سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ جب بوٹ الٹ کر دیکھے تو دونوں کے تلوے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابو جو بوٹ پہنتے تھے وہ بالکل خراب ہو چکے تھے۔ یوسف اداس ہو گیا، سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے شوز پہنتے ہیں، میرے ابو اتنی محنت کرتے ہیں پھر ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے۔ ابو کو پانی دیا اور پاؤں کی طرف دیکھا، ابو کے پاؤں کے نیچے کچھ زخم تھے۔ یوسف کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ ابا بولا، یوسف پتر کیا بات کرنی تھی؟ یوسف مسکرایا، ابو میں بہت محنت کروں گا، ہمارا بھی چاچو لوگوں کی طرح بڑا مکان ہوگا۔ یوسف سکول سے پاس ہوا، کالج پہنچ گیا۔ باپ چاہتا تھا بس جیسے میں آج دھکے کھا رہا ہوں میرا بیٹا نہ ذلیل ہو، کل کو دل لگا کر پڑھنے لگا، لیکن کہتے ہیں نا، کسی کو برباد کرنا ہو تو یا اسے محبت کر کے بے وفا ہو جاؤ یا نشے پر لگا دو، وہ نشہ شراب، چرس یا کوئی بھی برا نشہ۔ کچھ دوست جلتے تھے یوسف سے، وہ ایک ذہین اور قابل لڑکا تھا۔ پھر دوست اسے کہتے، یوسف لے یار سگریٹ پی۔ یوسف کچھ دن تو انکار
کرتا رہا، لیکن نادانی میں دوستی مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دوست بولا، یوسف چھوڑ یار، یہ بھی کیا یاری ہوئی، تم سگریٹ کا ایک کش نہیں لگا سکتے ہمارے لیے؟ یوسف نے دوستی نبھاتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لگایا، پھر ایک کش سے ایک سگریٹ پینے لگا۔ وہ بربادی کی طرف چل دیا۔ سگریٹ پی کر گھر آتا، ماں باپ سے چھپ کر پیتا تھا۔ وہ مکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، سگریٹ سے پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ باپ کو محسوس ہونے لگا یوسف کچھ تو غلط کر رہا ہے، لیکن یقین بھی تھا اپنے یوسف پہ کہ یوسف کا لاسٹ ایئر ہے مکینیکل انجینئرنگ کا، لیکن وہ گھر سے کالج جاتا اور دوستوں کے ساتھ نشہ کر کے نشہ کرنے والوں کے ساتھ پڑھا رہتا۔ کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے مار کھا کر آتا۔ ایک دن گاؤں کی ایک لڑکی نے دیکھا یوسف کالج کا یونیفارم پہنا ہوا نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، کچھ لڑکے اسے مار رہے ہیں۔ اس نے یوسف کے ابا کو بتایا، چچا تیرا لڑکا تو نشئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب رشتہ دار بھی جان گئے۔ سب رشتہ دار کہنے لگے جیسے ماں باپ ویسا ہی لڑکا نکلا۔ رشتہ دار کہکا لگاتے، مذاق اڑاتے۔ بڑا کہتا تھا میرا انجینئر بیٹا بن جائے گا، میرا پتر بڑا آدمی بنے گا، دیکھو انجینئر صاحب نشہ کر کے پائلٹ بنے ہوئے۔ ماں بہت روئی، یوسف میرے بچے، یہ کس راہ پہ چل دیا تو ہم کو کس جہنم میں دھکیل دیا تم نے؟ وہ نشہ کر کے گھر لوٹا تو باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ باپ نے ہاتھ سے بیگ لیا، یوسف کو پاس بٹھایا۔ یوسف نظریں جھکا رہا تھا۔ آپ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں پتر، نہ نظریں جھکا اپنے باپ سے، میں تو باپ ہوں تیرا۔ سب تم کو غلط کہہ سکتے ہیں، میں تو تم کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ یوسف کی ماں کو کہنے لگا، جا روٹی دے اس کو۔ یوسف کو روٹی دی، اس نے لقمہ توڑا، ہاتھ کانپ رہے تھے، نوالا منہ میں ڈالا ہی نہیں جا رہا تھا، ساری سبزی کپڑوں پر گرا دیتا۔ ماں بلک بلک رونے لگی، میرے بچے، ہائے یہ کن ظالموں نے ظلم کیا ہے تم پر۔ ماں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھی۔ وہ باتیں یاد کرنے لگی جب یوسف کہتا تھا، امی تو نہ پریشان ہوا کر، میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا نا، تو جتنے رشتہ دار ہم کو اپنا نہیں کہتے نا، وہ ہمارے گھر دوڑ دوڑ کر آیا کریں گے۔ سینے سے لگایا یوسف کو، میرے بچے تو ہمارا سہارا ہے اور تو ہی بے سہارا ہو گئے۔ باپ ساری رات پاس بیٹھا رہا، صبح یوسف سو کر اٹھا، یوسف کالج جانے لگا۔ باپ نے یوسف کو پاس بٹھایا۔ یوسف سمجھ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ ابا نے ہاتھ پکڑا، اپنے پاس بٹھایا، ماتھے پر بوسہ کیا، یوسف پتر پتہ ہے جب مجھے میرے سگے بھائی مجھ سے منہ موڑ گئے نا، تو میں ان سے کہتا تھا میرا پتر جب کامیاب ہوگا نا تو دیکھنا آپ لوگوں کے لیے نہیں رویا کروں گا۔ تمہاری ماں ان پڑھ سی ہے، جب لوگ کھانا دے کر جاتے ہیں نا ہمارے گھر ہم کو غریب سمجھ کر، تو وہ مسکراتی ہے، کہتی ہے میرا پتر جب کامیاب ہوگا پھر میں لوگوں سے روٹی نہیں لیا کروں گی۔ اپنی سہیلیوں کو بتاتی رہتی ہے میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، پتہ ہے مجھے کہہ رہی تھی ہم حج کرنے جائیں گے۔ پتر تم کس راہ پر چل دیے ہو؟ یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر باپ نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا، پتر جب تک سانس ہے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، جو مانگو گے لا دوں گا۔ اتنا کہہ کر باپ اپنی پنچر کی دکان پر جانے لگا۔ پتر تم کو اس حالت میں جب تیری ماں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ یوسف تڑپ اٹھا تھا، نشے کی لت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ خود کو بدلنا ہو تو کون سا مشکل کام ہے، بھلا ارادے مضبوط۔ اللہ کی قسم تم دل سے کچھ کرنے کا ارادہ کر کے تو دیکھو، کامیابی تمہاری غلام نہ ہو جائے تو کہنا۔ یوسف اٹھا، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، اماں معاف کر دے مجھے، میں بھٹک گیا تھا، اب تیرا پتر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں سب برائی چھوڑ کر تمہارا سر فخر سے بلند کروں گا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، پتر ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جا، تیری ماں بس اتنا چاہتی ہے۔ یوسف کالج جانے لگا۔ نشے کی عادت بہت درد دیتی ہے،
لیکن جس کو جیتنا ہو ان کو آگ پہ چلنا پڑتا ہے، کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خود کو مضبوط کیے رکھا۔ یوسف نے چچا محلے والوں کو کہنے لگا، نشائی سنا ہے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لکھوا لو ہم سے۔ جب یوسف کے باپ کو پتہ چلا اس کا بھائی ایسی باتیں کر رہا ہے، بہت دکھ ہوا۔ یوسف نے انجینئرنگ اچھے نمبروں میں پاس کر لی، پھر نوکری کی تلاش میں گھومنے لگا۔ اچھی جاب مل جانا آسان کہاں تھا، سب کہنے لگے کہ اس جیسے پڑھے لکھے ہزاروں گھوم رہے ہیں، لیکن جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ باپ کے ساتھ پنچر کی دکان پہ جانے لگا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اور جس کی لگن سچی ہو، اللہ پہ کامل یقین ہو، وہ بھلا کب ہارتی ہیں۔ باپ کو کچھ لوگ کہتے، یار تیرا منڈا پڑھا لکھا ہے، اس کو کہیں چپڑاسی ہی بھرتی کروا دے۔ باپ کہتا، جہاں نصیب ہوئے وہیں رزق لگ جائے گا اس کا۔ پھر جب وقت بدلتا ہے، جب محبت کا صلہ ملتا ہے، جب نیتوں کا سودا ہوتا ہے، پھر معجزے بھی ہوتے، دیر کہاں لگتی ہے۔ یوسف نے جاپان میں آٹو موبائل کمپنی میں آن لائن اپلائی کیا ہوا تھا۔ کمپنی والوں نے جب دیکھا اتنا ذہین اور قابل لڑکا، انہوں نے فوری اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوسف ہاتھ میں پنچر کا سامان پکڑا ہوا ٹائر کھول رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، دیکھا یہ نمبر پاکستان کا تو نہیں ہے۔ فون ریسیو کیا، دنیا ہی بدل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے ایک انجینئر انگلش میں بات کر رہا تھا، مسٹر یوسف، ہم آپ کو آپ کی قابلیت پہ فخر ہے، ہم آپ کو اپنی کمپنی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری آفر قبول ہے تو ہمیں اپنے پیپرز بھیج دیں۔ یوسف سجدے میں گر گیا، کسی کو کچھ نہ بتایا، پیپر بھیج دیے۔ 10 دن میں ویزا لگ کر آ گیا۔ باپ کے ہاتھ چوم کر بولا، اللہ نے ابو آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ ماں کے قدموں کو چوم لیا، اماں دعا دے مجھے، تیرا پتر جاپان جا رہا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے دودھ کا مگ گر گیا، آنسو بہنے لگے، یقین نہیں ہو رہا تھا۔ باپ کھانا کھا رہا تھا، نوالا گلے سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ باپ بہت رویا، بہت رویا، اللہ میرے پتر پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ یوسف نے بتایا، ابا بہت ساری تیاری کرنی ہے، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ میری ماں خوش بھی تھی، مجھ جگر کی جدائی پہ اداس بھی۔ باپ پرانے سے پرانے کپڑے پہنے، گھر میں استری تھی نہیں، ایسے ہی کپڑے پہنے یوسف کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا۔ ماں بھی ساتھ تھی۔ امیر رشتہ دار دیکھ رہے تھے، جن کی اوقات 2 وقت کا کھانا کھانے کی نہیں، ان کے بیٹے کی محنت اسے جاپان لے جا رہی ہے۔ الوداع ہوا، روتی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، محنت کرنے لگا، مہینے کے لاکھوں گھر بھیجنے لگا، کچے مکان سے بڑا بنگلہ بنا۔ رشتہ دار سب اپنے ہو گئے، جو بھائی کبھی کمی خوشی میں نہ پوچھتے تھے، وہ اب ہر روز دن میں 4 چکر لگاتے۔ اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ یوسف واپس گھر آیا، پاکستان آ کر اپنی آٹو موبائل کمپنی کا آغاز کیا۔ جاپان کے بڑے بڑے انجینئر وزٹ کرنے آتے، اونر آتے، ایک پنچر لگانے والے باپ، ان پڑھ ماں کا بیٹا بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو لیکچر دیتا۔ اس کی کمپنی میں سینکڑوں لوگوں کا روزگار لگ گیا۔ ماں باپ کے ساتھ حج کیا، ماں باپ کا خواب پورا کیا۔ یوسف آج ملک کے بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے۔ فرانس میں پڑھی لکھی ایک لڑکی سے شادی کی، جو ماں مہینہ بھر دال پکاتی تھی، جس ماں کو سب رشتہ دار جاہل کہتے تھے، جو ماں عید پہ بھی پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ باپ پنچر لگا کر رات کو 300 کماتا تھا۔ ان کے گھر آج ملازم کام کرتے تھے، ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک کھانا بنتا تھا، لیکن باپ نے وہ پھٹے ہوئے جوتے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اوقات یاد رکھی تھی۔ اے فارس کو پڑھانے والے نوجوان، یوسف عشق مشوقی کر کے، نشوں میں ڈوب کر، لڑائی جھگڑے کر کے پنچر لگا سکتا تھا۔ زندگی نے ایک موقع دیا تھا سدھرنے کا، اس نے کامیابی کا راستہ چنا اور اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو گیا۔ 2 راستے ہیں تمہارے سامنے، فیصلہ تم لوگوں کا ہے۔
اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھ لو، پھر اکیلے بیٹھ کر سوچنا خود کو ایک بار مٹی میں ملا کر گلاب بنتا ہے یا اپنی قسمت پہ رونا ہے۔ محنت تم کرو، بس کامیابی کی ضمانت فارس دیتا ہے۔ شاید تیرے ماں باپ تم پہ بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کا بھرم رکھ لینا۔